بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفیہ نفسہ۔ ترجمہ: وہ کون اعراض کرتا ہے، کون منہ پھیرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، اس کے طریقے سے، مگر وہی شخص جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنا لیا۔ اور البتہ ہم نے چن لیا ہے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں، اور بے شک وہ آخرت میں بھی البتہ نیکوکاروں سے ہوں گے۔ اذ قال لہ ربہ، اور جب فرمایا اس کو اس کے رب نے کہ جھک جا میرے سامنے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسلمت لرب العالمین، کہ جھک گیا میں رب العالمین کے سامنے۔ ووصی بہا ابراہیم، وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے تمہارے لیے دین کو، پس تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ کیا تم حاضر تھے جب حاضر ہوئی یعقوب علیہ السلام کے پاس موت، اور جب کہا انہوں نے اپنے بیٹوں سے ما تعبدون من بعدی، کہ تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ تو انہوں نے کہا نعبد الہک، کہ ہم عبادت کریں گے اسی کی جس کی تم عبادت کرتے تھے، اور تمہارے باپ دادا کے معبود کی، جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام تھے، جو ایک ہی الہ ہے، جو ایک ہی رب ہے، ہم اسی کے فرما بردار ہے۔ یہ ایک گروہ تھا کہ وہ گزر گیا، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے کمایا، اور تم سے سوال نہ کیا جائے گا ان چیزوں کے بارے میں جو وہ کرتے تھے۔ اور کہا انہوں نے کہ ہو جاؤ تم یہودی یا نصرانی، ہدایت پا جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے کہ بلکہ ہم ملت ابراہیمی کی پیروی کریں گے، جو ایک طرف ہونے والے تھے اور نہیں تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے۔ بس میرے بھائیو دوستو، یہ شروع سے ہی تذکرہ چل رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا اور کعبۃ اللہ شریف تعمیر کرنے کا۔ اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے دونوں نے مل کر کعبہ شریف کو بنایا، اور 25 سالوں میں تقریباً اس کو مکمل کیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ کعبۃ اللہ کا درجہ زمین کے تمام ٹکڑوں سے بلند ہے، ٹھیک ہے نا؟ جتنی بھی زمین میں جگہ ہے سب سے بلند تر اور سب سے اعلیٰ اور سب سے برتر اگر کوئی جگہ ہے تو کعبۃ اللہ شریف ہے، سوائے زمین کے اس ٹکڑے کے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارک ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے۔ یہ دنیا کی تمام جہان میں جتنی بھی چیزیں سب چیزوں سے بلند ہے، بلکہ فرمایا کعبۃ اللہ اللہ تعالیٰ کے عرش اور اللہ تعالیٰ کی کرسی سے بھی بلند تر ہے۔ وہ جو مقام ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے عرش و کرسی سے بھی بلند ہے، تو کعبۃ اللہ تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کعبۃ اللہ کی تعمیر اور ابراہیم علیہ السلام کے کارناموں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص ان کے طریقے سے چہرہ پھیرے گا تو وہ بیوقوف آدمی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ، کون ہے اعراض کرنے والا ابراہیم علیہ السلام کے ملت سے، ان کے طریقے سے، مگر وہ شخص جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنا لیا۔ کہ ہوتا ہے بیوقوف ہونا، ایک ہوتا ہے کہ بیوقوف بنا لینا، اب اس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنا لیا۔ ظاہر بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت اس مذہب کا نام تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی اپنا مذہب تھوڑی بنا لیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر عمل کیا اور اس کو اپنایا، تو اس مذہب سے وہی شخص اعراض کرے گا، چہرہ پھیرے گا جو بیوقوف ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، البتہ تحقیق ہم نے چن لیا ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت بلند مقام و فضیلت عطا فرمائی ہے۔ البتہ متعدد دلائل سے ثابت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت کلی، یعنی تمام کائنات پر فضیلت حاصل ہے۔ اگرچہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام بلند تر ہے اور بہت اعلیٰ ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات پر فضیلت حاصل ہے، چاہے وہ جو بھی ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کمالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں وہ کسی کو نہیں عطا فرمائے، خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو جانا، یہ بہت بڑا بلند مقام ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کلی کی وہ تمام دلیلیں نہ ہوتی تو یہ آیت کریمہ اس قسم کی دوسری آیت بتاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا درجہ سب سے بلند ہے۔ اگر یہ کمالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ ہوتے، وہ آیتیں وہ حدیثیں نہ ہوتی جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تمام کائنات سے بلند تر ہے، اگر وہ آیتیں نہ ہوتی تو یقیناً ابراہیم علیہ السلام کا پھر درجہ سب سے پہلے ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنے کمالات عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر کو نہیں عطا فرمائے، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تمام مخلوقات سے بلند ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مخلوق میں سب سے بلند مقام ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر بعد اس کے ابراہیم علیہ السلام۔ تو باقی کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کے سمجھ کے توفیق